تھے، ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا۔ میری تو ان کے ساتھ فیملی ٹرمز بھی تھی، میرے والد والدہ، ان کے والد اور والدہ، اور بہت اچھا ان کے وقت گزرا۔ اور ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ ارشد شریف جیسے صحافی کے ساتھ ایسا ظلم ہو سکتا ہے۔ اب میرے خیال میں ہم جیسے صحافیوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اور بلکہ پاکستان کے اداروں کے لیے بھی یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو واقعہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے اس کی تہہ تک پہنچا جائے اور اس معاملے کو سیاست کی نظر نہ ہونے دیا جائے۔ ہمارے صحافیوں کے ساتھ جو کچھ بھی جب بھی ہوا ہمیشہ سیاست کی نظر ہو گیا، کبھی ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کبھی دوسری سیاسی جماعت کھڑی ہو گئی، اور معاملہ تفتیش اور تحقیق کسی منطقی انجام تک کبھی پہنچی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے، اور آج کا جو ارشد شریف کا جنازہ تھا، جو اس کا منظر تھے، جو عوام کا ایک سمندر تھا، وہ ہم جیسے صحافیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اب عام شہری اور عوام بھی، وہ اس لیے نہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو کوئی صحافی سپورٹ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ عوام کے لیے اس کے حقوق کی بات کرتا ہے ارشد شریف۔ اس لیے آج عوام اتنی بڑی تعداد میں ارشد شریف کے جنازے میں بھی آئی، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری پاکستان کی عوام آئندہ بھی ہمیشہ ہر صحافی کے لیے اسی طرح آواز بلند کرے گی اور اس کو حوصلہ دے گی بلا تفریق، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ صحافی جو ہے وہ کیا بات کرتا ہے، کون سی بات کرتا ہے۔ جب تک صحافی زندہ ہیں وہ جو مرضی بات کریں، وہ عوام کے آنکھ اور کان اور زبان بنتے رہیں گے۔ تو اس لیے اصولی طور پہ پاکستان کی عوام جنہوں نے آج ارشد شریف کو اتنا بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے، میرے خیال میں ان کو آئندہ کے لیے بھی میڈیا اور اپنی آنکھ اور کان اور زبان کا اسی طرح ساتھ دیتے رہنا ہوگا۔ اور اگر وہ ایسا کرتے رہیں گے تو ہم صحافی عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہیں گے، ان کی زبان بنیں گے، ان کی آنکھ بنیں گے، ان کے کان بنیں گے، اور ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، اور ان کے حقوق کے لیے ہم اپنے قلم کی سیاہی کے ساتھ ساتھ اپنا خون بھی دینے کو تیار ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ ارشد شریف وہ اینکر ہیں کہ جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے تو وہ پہلے پاپولر اینکر ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے، تو اب اس سے کیا سمجھا جائے کہ پہلے ایک چیز تھی کہ یار آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، چلیں تشدد ہو لیا، اٹھا لیا، لیکن قتل نہیں ہوگا، تو اب سمجھ لیں کہ اب کسی کو بھی مارا جا سکتا ہے اس ملک میں؟ دیکھیں یہ بہت خطرناک ایک واقعہ ہے، اور یقینی طور پہ اس میں ایک پیغام بھی پوشیدہ ہے، اور ہمارے کچھ ادارے، کچھ لوگ جو ہیں صحافیوں کو اور عوام کو پیغام دینے کی اب مہارت حاصل کر چکے ہیں، مگر آج جس طرح عوام باہر نکلی ہے میرے خیال میں یہ ایک بھرپور جوابی پیغام ہے ان قوتوں کو، ان مجرموں کو جو آئین اور قانون کی بالادستی کو اور آزادی رائے کو جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے۔ اور یہ پیغام یہ ہے کہ اب مزید نہ تو عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی صحافی جو عوام کی آنکھ اور کان ہے اس کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس طرح عوام باہر نکلی ہے۔ صرف یہ گزارش ہے کہ عوام کو بغیر کسی سیاسی سوچ اور نظریے یا بلا تفریق جو ہے ہر صحافی کا اسی طرح ساتھ دینا ہوگا، چاہے وہ اس کے جو بھی سوچ ہو یا نظریہ ہو۔ اگر وہ صحافی ہیں تو عوام کو اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کی خاطر جو ہے صحافیوں کا اسی طرح ساتھ دینا ہوگا۔ آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی، اور تھوڑا سا ان کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے بتائیے تھا۔ ارشد شریف سے جیسے میں نے پہلے کہا میرے فیملی ٹرمز سے، اور آخری ملاقات میری اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی تھی، وہ وہاں پہ آئے تھے اور ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا، اور اس وقت بھی بڑے دبنگ انداز میں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا تھا، اور یہ وہ موقف تھا کوئی اور ٹی وی چینل اس کو نہیں چلا سکتا تھا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا، اور وہاں پہ کیونکہ صحافیوں کے متعلق جو بھی مقدمات بنتے تھے تو وہ ہائی کورٹ میں آتے تھے، تو ہائی کورٹ کے اندر ہم صحافی جو ہیں کمرہ عدالت کے اندر ارشد شریف اور دیگر دوسرے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے، اور ان کی آواز عوام تک ہم پہنچاتے رہے، اور ارشد شریف نے بھی کبھی جو ہے اپنا پیغام جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں دیا۔ وہ جس طرح کے بہادر اور نڈر صحافی تھے، انہوں نے ہمیشہ دبنگ انداز سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور ان قوتوں کو بھی دیا کہ جو قوتیں اس ملک کو 75 سال سے اپنے بوٹوں تلے جنہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ سر۔